عرش سے لے کر فرش تک جس کا کہ یہ ساماں ہے، حمد اس کی گر لکھنا چاہوں تو کیا امکان ہے؟ جب پیمبر نے کہا ہو میں نے پہچانا نہیں، پھر کوئی دعویٰ کرے اس کا بڑا ناداں ہے۔ رات دن یہ مہر و ماہ پھرتے ہیں سنت دیکھتے، پر ہر ایک واحد کی صورت دے سہرا ہے۔ جس کا ثانی اور مقابل ہے نہ ہوئے گا کبھی، ایسا یکتا کو خدائی سب طرح شایع ہے۔ دوستو، ہم آپ کو پھر ایک بار اپنے یوٹیوب چینل وہ کہانیاں میں خوش آمدید کرتے ہیں۔ آج آپ کی خدمت میں ہم جو داستان پیش کریں گے وہ ہے قصہ چار درویش۔ چار درویشوں کی داستان اصل میں امیر خسرو کی تصانیف کی کہانیوں کا مجموعہ ہے، جو 13ویں صدی کے آخر میں فارسی میں لکھا گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ امیر خسرو کے استاد اور صوفی بزرگ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ایک طویل بیماری میں مبتلا ہوئے تھے۔ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے امیر خسرو نے انہیں عربین نائٹس کے انداز میں یہ کہانی سنائی تھی، اور کہانی کے اختتام تک خواجہ نظام الدین اولیاء صحتیاب ہو گئے، اور انہوں نے ہاتھ بلند کر کے دعا کی تھی کہ جو بھی آج کے بعد اس قصے کو سنے وہ صحتیاب رہے اور اس کی زندگی کے تمام دکھ اور درد دور ہو جائے۔ یہ کہانیاں اصل میں امیر خسرو نے فارسی میں لکھی تھی۔ ابتدائی طور پر ان کا ترجمہ کسی نامعلوم مصنف نے اردو زبان میں کیا تھا، جبکہ کچھ مفسر کہتے ہیں کہ اردو زبان میں سب سے پہلے ترجمہ کرنے والے شخص کا نام میر عطا خان تحسین تھا، لیکن یہ زبان ہائر لٹریچر کی وجہ سے عام لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ پھر 1801 عیسوی میں کولکتہ کے کالج آف فورٹ ولیم کے مشہور اسکالر جان بوتھویتھ گلکرسٹ نے کالج کے ملازم اور مفسر میر امن سے انہیں اردو زبان میں ترجمہ کرنے کو کہا۔ میر امن نے اس کا ترجمہ باغ و بہار یا دا گارڈن اینڈ دا اسپرنگ سیزن کے عنوان سے عام اردو زبان میں کر لیا، جس کے بعد سن 1857 عیسوی میں ڈنکن فوربز نے اس اسکرپٹ کا انگریزی زبان میں ترجمہ کیا۔ لیکن میر امن کہانی کو صاف اسلوب کے نکالنے میں کس قدر کامیاب ہوئے ہیں، اس کا اندازہ ہندوستانی زبان کا کوئی بھی عالم کر سکتا ہے۔ اب کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک وہ کہانیاں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آل پہ کریں، تاکہ آپ کو آنے والے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں۔ اس کے علاوہ اپنا فیڈ بیک اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹس میں ضرور کریں۔ کہانی کا آغاز کچھ اس طرح سے ہے کہ ملک روم میں ایک شہنشاہ تھا جس کا نام تھا آزاد بخت۔ نوشیروان کی سی عدالت تھی اور حاتم کی سی سخاوت اس کی ذات میں تھی۔ اس کا پائے تخت قسطنطنیہ تھا، جو کہ آج کل استنبول کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہ ایک غریب پرور اور رحم دل بادشاہ تھا۔ اس کی رعایا بہت ہی آسودہ اور چین کی زندگی گزارتے تھے۔ اگر یہ کہا جائے کہ ہر ایک کے گھر میں دن عید اور رات شب برات تھی تو جھوٹ نہیں ہوگا۔ جتنے بھی چور چکارے، جیب کترے اٹھائے گیرے، دغاباز تھے، سب کو نیست و نابود کر کے ان کا نام و نشان تک مٹا دیا تھا۔ ساری رات دروازے گھروں کے کھلے رہتے تھے، دکانیں کھلی رہتی تھی، مسافر جنگل بیابانوں میں سونا اچھالتے چلے جاتے تھے۔ کوئی یہ پوچھنے والا نہ تھا کہ کہاں جاتے ہو، کوئی کسی سے لوٹ مار نہیں کر سکتا تھا۔ ایسی عدل و انصاف کی بادشاہت تھی۔ بادشاہ کے عملداری میں ہزاروں شہر تھے اور کئی سلطان اور بادشاہ ان کو فدیہ دیتے تھے، مگر اس بادشاہ نے کبھی تکبر نہ کیا اور ہر وقت خدا کی یاد اور بندگی میں رہتا تھا۔ دنیا کا سارا آرام اس کو میسر تھا، مگر فرزند کی نعمت سے محروم تھا، جو کہ اس کی زندگی کا بہت بڑا المیہ تھا۔ ہر وقت خدا سے دعا کرتا کہ مجھے بھی کوئی فرزند دے دے تاکہ کوئی میرا نام لیوا بنے اور میرے مرنے کے بعد اس سلطنت اور میرا نام و نشان قائم رہے۔ اسی امید میں بادشاہ کی عمر
40 برس کی ہو گئی۔ ایک روز اپنے شیش محل میں نماز ادا کر کے وظیفہ کر رہے تھے کہ آئینے کی طرف خیال جو ہوا تو داڑھی میں ایک سفید بال نظر آیا جو مکیش کی طرح چمک رہا تھا۔ بادشاہ نے یہ دیکھ کر ایک ٹھنڈی آہ بھری اور آپ دیدہ ہو گئے۔ پھر دل میں سوچا، اے افسوس، تو نے اتنی عمر ناحق برباد کی اور اس دنیا کی حرص اور لالچ میں اتنی زندگی گزر گئی۔ اتنا ملک اور اتنی سلطنت جو تو نے قائم کیا، اب تیرے کس کام کا؟ زندگی بھی گئی، فرزند بھی نہیں ہے اور موت کا پیغام آ چکا۔ یہ دل میں ٹھان لی کہ فرزند میری تقدیر میں نہیں ہے، وارث میرے اس تخت کا خدا نے میرے نصیب میں نہیں لکھا۔ آخر ایک روز مجھے مرنا ہے۔ تو یہ سب چھوڑ چھاڑ کے اس نے اپنے خالق کی یاد میں باقی عمر گزارنے کی ٹھان لی اور دیوانی خاص میں آیا اور سب ادھر کے جو ملازم نوکر چاکر تھے سب کو رخصت کر دیا اور سب سے کہا کہ آپ دیوان عام تک یہاں رہا کرے اور میرے پاس یہاں کوئی نہ آئے۔ خود مسلح بچھا کر بیٹھ گئے اور عبادت میں مشغول ہو گئے۔ دن کو روزہ رکھتے، رات کو 1-2 گھونٹ پانی اور ایک کھجور کھا کر افطار کرتے، پھر ساری رات عبادت الہی میں مشغول رہتے۔ اس بات کا باہر چرچا پھیلا۔ رفتہ رفتہ تمام ملک میں خبر ہو گئی کہ بادشاہ نے بادشاہت سے ہاتھ کھینچ کر تنہائی اور گوشہ نشینی اختیار کر لی ہے۔ چاروں طرف سے غنیموں اور مفسدوں نے سر اٹھایا اور اپنی حد سے بڑھنے لگے۔ جس نے چاہا ملک دبا لیا اور سر انجام سرکشی کا کیا ہوا؟ جہاں کہیں حاکم تھے ان کے حکم میں خلل واقع ہوا۔ جب ہر صوبے سے بدعملی کی خبریں پہنچی تو درباری امراء جتنے تھے سب آپس میں جمع ہوئے اور صلاح مشورہ کرنے لگے۔ آخر یہ تجویز پائی کہ نواب، وزیر اور دانا اور بادشاہ کے ہاں جو درجے میں سب سے بڑا ہے اس کے پاس چلیں اور دیکھیں کہ وہ جان کر کیا مناسب رویہ اختیار کرتے ہیں۔ غرض سبھی امیر وزیر کے پاس آئے اور کہا کہ بادشاہ کی اس صورتحال سے ملک کا کیا انجام ہوگا؟ ایسے تو ملک مفت میں جاتا رہے گا اور پھر ملک کا واپس آنا مشکل ہے۔ وزیر پرانا نمک حلال اور عقل مند تھا۔ وزیر نے، جس کا نام خردمند تھا، باقی کابینہ سے کہا کہ آپ دیوان عام میں رہے اور خود دیوانی خاص میں تشریف لے گئے۔ یہ وزیر اتنا معتبر تھا کہ یہ بادشاہ کے والد کے ساتھ بھی وزیر تھا، لہذا بادشاہ آزاد بخت اس کی بہت قدر کرتے تھے۔ وزیر نے بادشاہ کو پیغام بھیجا کہ وہ ان کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہے۔ بادشاہ کو جو ہی وزیر کی آواز سنائی دی تو اندر سے آواز دی کہ وزیر کو آنے کی اجازت دے دی جائے۔ جیسے ہی وزیر اندر چلا گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ بادشاہ سلامت مسلح پر بیٹھے ہیں۔ ان کی عجب صورت بنی ہوئی ہے، رونے اور دبلانے کی وجہ سے آنکھوں میں حلقے پڑ گئے ہیں۔ خردمند کو تاب نہ رہی، بے اختیار دوڑ کر ان کے قدموں میں جا گرا۔ بادشاہ نے ہاتھ سے سر اٹھایا اور فرمایا، لو مجھے دیکھا، اگر تسلی ہوئی تو مجھے مت ستاؤ بلکہ تم سلطنت پر دھیان کرو۔ خردمند یہ سن کر دہاڑی مار مار کر رونے لگا اور عرض کی کہ غلام کو آپ کے تصدیق اور سلامتی سے ہمیشہ بادشاہت میسر ہے، لیکن بادشاہ سلامت کی اس طرح سے گوشہ گیری سے تمام ملک میں تہلکہ پڑ گیا ہے جس کا انجام ہرگز اچھا نہیں ہوگا۔ اور وزیر نے کہا کہ اگر آپ مجھے بھی اپنے راز سے آگاہ کریں تو بہتر ہوگا۔ اور کچھ میری ناقص عقل میں آئے کہ آپ نے ایسی گوشہ نشینی اختیار کیوں کی؟ آپ نے غلاموں کو جو سرفرازی بخشی ہے، کیا یہ اسی لیے تھا کہ آپ خود فکر مند رہے اور ہم عیش و عشرت سے جیے؟ ہمیں آپ کے غم میں برابر شریک ہونا چاہیے۔ بادشاہ نے کہا کہ جو پریشانی میرے دل کے اندر ہے اس کی کوئی تدبیر نہیں، نہ کوئی حل ہے۔ وزیر خردمند نہایت عقل مند تھا اور کہا کہ جہاں پناہ، اگر آپ کو کوئی پریشانی لاحق ہے تو ہم غلام کس دن کام آئیں گے؟ بادشاہ کہنے لگا، میرے وفادار وزیر، میری ساری عمر اسی ملک کو سنبھالتے ہوئے جو گزر گئی، اب آگے موت کا پیغام ہے، کیونکہ اب میرے مونچھ کے بال بھی سفید ہو چکے ہیں۔ ساری رات سوئے، صبح کو بھی نہ جاگیں گے، ایک فرزند بھی پیدا نہ ہوا جو میری خاطر جمع ہوتی اور میرے دکھ سکھ میں شریک ہوتی اور میرا سہارا بنتا۔ اب ملک اور مال سے مجھے کوئی غرض نہیں۔ اب میرا ارادہ ہے کہ بچی ہوئی باقی کی زندگی جنگلوں اور پہاڑوں میں گزاروں
اور اس دنیا سے منہ چھپاؤں۔ اگر کوئی جگہ پسند آئی تو وہی بیٹھ کر اپنے معبود کی بندگی میں گزاروں۔ یہ بات ختم کرتے بادشاہ ایک آہ بھر کر خاموش ہو گئے۔ خردمند ان کے باپ کا وزیر تھا۔ جب یہ شہزادے تھے تب سے ان سے محبت رکھتا تھا۔ غرض کہنے لگا کہ خدا کی ذات سے نا امید ہو یہ ہرگز مناسب نہیں۔ جس خالق نے ہزار عالم کو ایک حکم میں پیدا کیا، آپ کو اولاد دینا اس کے نزدیک کون سی بڑی بات ہے۔ اب باطل کو دل سے دور کریں، نہیں تو تمام عالم درہم برہم ہو جائیں گے، اور یہ سلطنت کس محنت اور مشقت سے تمہارے بزرگوں نے تعمیر کی ہے، ایک ذرا میں ہاتھ سے نکل جائے گی اور بے خبری سے ملک ویران ہو جائے گا۔ پھر خدا نخواستہ آپ کی بدنامی ہوگی اور آپ کے نام کا بٹا لگے گا، اور آپ کو روز قیامت پوچھا جائے گا کہ تمہیں بادشاہ بنایا، اپنے بندوں کو تیرے حوالے کیا، اور تو ہماری رحمت سے مایوس ہو کر تو نے بندوں کو بے آسرا چھوڑ دیا، اپنی رعایا کا خیال نہ کیا اور انہیں حیران اور پریشان چھوڑ دیا۔ پھر آپ اس سوال کا کیا جواب دیں گے؟ محض عبادت بھی اس روز کام نہ آئے گی، کیونکہ خدا کے سامنے آپ اپنی رعایا کے لیے جواب دہ ہوں گے۔ اگر آپ انصاف فرمائیں اور اس ناچیز کی عرض قبول کریں تو بہتر یوں ہوگا کہ آپ ہر گھڑی اپنا دھیان خدا کی طرف لگا کر رکھیں اور دعا مانگیں۔ اس کی رحمت سے کبھی کوئی محروم نہیں رہا، لیکن دن کو اپنے ملک کا بندوبست اور انتظامی امور چلائیں، انصاف کریں اور عدالت لگائیں، غریب غربا کی مدد فرمائیں۔ اس کے بعد جب آپ کی رعایا امن و امان اور خوش رہے گی تو اس کے بعد خدا بھی آپ سے خوش ہو کر ہر چیز نوازے گا۔ رات کو عبادت کیجیے اور درود پیغمبر پڑھا کریں، یتیموں، محتاجوں، اسیر عیالدار بیواؤں کی مدد کیجیے۔ ایسے کاموں سے خدا خوش ہوگا، اور وہ خالق چاہے تو ان سب کے عوض اپنی رحمت سے آپ کو سب کچھ نواز دے۔ اس کے علاوہ آپ کے دل کی تمام خواہشیں اور مقاصد پوری ہوں گی، اور جس چیز کی وجہ سے آپ پریشان اور فکر مند ہیں وہ آرزو پوری ہوگی۔ اس خالق کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ وزیر کی یہ باتیں سن کر بادشاہ سوچ میں پڑ گئے اور ایک سکون سا دل میں نمودار ہو گیا، اور وزیر خردمند سے کہا کہ تم ٹھیک کہتے ہو، میں یہ بھی کر کے دیکھوں گا، آگے خدا کی مرضی۔ جب بادشاہ کے دل کو تسکین ملی تو وزیر سے کہا کہ مجھے سلطنت کے نظام سے آگاہ کرے۔ اس نے عرض کی کہ تمام ارکان دولت آپ کی سلامتی اور جان و مال کے لیے دعا کرتے ہیں۔ آپ کی اس پریشانی سے تمام حیران اور پریشان ہے۔ آپ اپنا چہرہ مبارک اگر ان کو دکھلا دے تو ان کو تسلی ہو۔ سب دیوان عام میں آپ کے منتظر ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اگر خدا کو منظور ہوا تو کل دربار منعقد کروں گا، سب کو آگاہ کریں کہ دربار میں حاضر ہو جائیں۔ وزیر بادشاہ کی یہ بات سن کر بہت خوش ہوا اور ہاتھ بلند کر کے بادشاہ کو دعا دی کہ جب تک زمین و آسماں موجود ہے آپ کا تاج و تخت سلامت رہے، اور بادشاہ کے حضور سے خوشی خوشی رخصت ہوئے اور یہ خوشخبری تمام امیر و امراء کو سنائی۔ غرض سارے شہر میں یہ خبر پھیل گئی اور رعایا پھر سے پر امید ہو گئی۔ غرض اگلی روز دربار آراستہ ہو گیا اور تمام اعلیٰ ادنا چھوٹے بڑے اپنے اپنے پائے اور مرتبے کے مطابق دربار میں حاضر ہوئے، اور سب اسی انتظار میں تھے کہ کب بادشاہ اپنا چہرہ دکھائیں۔ غرض دن چڑھا اور بادشاہ سلامت تخت پر جلوہ افروز ہو گئے۔ نوبت کھانے میں شادیانے بجائے جانے لگے اور اپنے مقام و منزلت کے مطابق سب کو سرفرازی حاصل ہوئی۔ جب دوپہر ہوئی تو بادشاہ سلامت دربار برخاست کر کے محل میں داخل ہوئے، خاصے نو جان فرما کر اپنے خوابگاہ میں آرام فرمایا۔ اس دن سے بادشاہ نے مقرر کیا کہ ہمیشہ صبح کو دربار کریں گے، تیسرے پہر کتاب کا مطالعہ کریں گے اور خدا کے دربار میں توبہ استغفار پڑھ کے دل سے دعا مانگیں گے۔ ایک روز بادشاہ نے ایک کتاب کھولی جس پر تحریر تھا کہ اگر کسی شخص کو کوئی پریشانی، غم یا فکر ہو جس کا کسی تدبیر سے علاج نہ ہو سکے تو چاہے کہ تقدیر کے حوالے کرے اور خود غورستان کی طرف رجوع کرے، درود طفیل پیغمبر کی روح کو بھیجے اور اپنے تئیں نیست و نابود سمجھ کر دل کو اس دنیا کی غفلت سے ہوشیار کرے اور خدا کی قدرت کو دیکھے کہ مجھ سے آگے کیسے کیسے صاحب ملک و خزانہ اس زمین پر پیدا ہوئے،
लेकिन आसमान ने सबको अपनी गर्दिश में लाकर खाक में मिला दिया। उनका मालो असबाब उनके कुछ काम न आया, बल्कि उनका कोई नाम भी नहीं जानता कि ये कौन थे, और कब्र के अंदर कि उनका हाल मालूम नहीं कि कीड़े मकोड़े सांप उनको खा गए और खुदा से किस हाल में उनका सामना हुआ। ये बातें अपने दिल में सोचकर सारी दुनिया को फेंकने का खेल जाने, तब उसके दिल का गुंजा हमेशा शगुफ्ता रहेगा और उसके दिल में कोई मायूसी न होगी। जब बादशाह ने इस नसीहत को उस किताब में पढ़ा तो उनको खिरदमंद वजीर की बातें याद आई और दोनों को उसके मुताबिक पाया। दिल में शौक हुआ कि इस बात पर अमल करूं, लेकिन बादशाह के हुलिये में जाना मुनासिब नहीं। लिहाजा दिल में तजवीज की कि लिबास बदलकर रात को अकेले मकबरों में या किसी मर्द खुदा गोशे निशी की खिदमत में जाया करूं और शब बेदार रहूं। शायद इन मर्दों के वसीले से दुनिया की मुराद और आकिबत की निजात मैसर हो। ये बात दिल में मुकर्रर करके एक रोज बादशाह छोटे मोटे कपड़े पहनकर चुपके से किले से बाहर निकले और मैदान की राह ली और चलते चलते एक गोरिस्तान में पहुंचे। रात के इस पहर सहरा में आंधी सी चल रही थी। इस तारीकी में बादशाह को दूर से एक शोला सा नजर आया जो सुबह के तारे की मानंद रोशन था। बादशाह ने ख्याल किया कि इस आंधी और अंधेरे में ये रोशनी हिकमत से खाली नहीं, या तो ये कोई जादू है या किसी वली का चिराग हो सकता है। दिल में ख्याल किया कि जो भी हो चल कर देखना चाहिए, शायद इस तजल्ली नूर से मेरे भी घर का चिराग रोशन हो जाए और मेरे दिल की मुराद पूरी हो जाए। ये सोचकर बादशाह उस रोशनी की ओर चल दिए तो क्या देखते हैं कि 4 फकीर बेनवा गले में कुफनिया डालकर और सिर जानू पर धरे आलम बेहोशी में खामोश बैठे हैं। उनका ये आलम था कि जैसे कोई मुसाफिर अपने मुल्क या कौम से बिछड़कर बेकसी और मुफलिसी के रंजो गम में गिरफ्तार होकर हैरान रह जाता है। बादशाह को ये देखते ही यकीन आया कि इन मर्दानी खुदा की बरकत से मेरी उम्मीद भर आएगी और खुदा चाहे तो मेरी उम्मीद का सूखा दरख्त हरा भरा होके फलेगा। ये दिल में सोचकर कदम आगे बढ़ाए कि इन कलंदरों की महफिल में जाकर शरीक हो जाए, पर अक्ल ने समझाया कि जल्दी ना कर, इंतजार कर, पहले इनकी हकीकत तो जान लो। क्या मालूम ये देव या जिन हो कि इंसान की सूरत बनकर बाहम मिल बैठे हो। ये बात दिल में सोचकर बादशाह एक तरफ छुप कर बैठ गए, इस तवक्का पर कि गोशे में छुपकर हकीकत उन दरवेशों की जान लूं। बादशाह ने चुपचाप अपना ध्यान उनकी तरफ करके इस बात का इंतजार किया कि वो आपस में क्या बातचीत करते हैं। इत्तेफाकन एक फकीर को छींक आई, शुक्र खुदा का किया। बाकी कलंदर और दरवेश जो थे वो भी चौंक पड़े और घबरा कर उठ गए। दरवेश ने कहा कि यारो, हम आखिरकार बड़ी मुद्दत के बाद लैलो नहर के इनकलाब के बाद एक दूसरे से मिल गए। ये रात बहुत तवील और कठिन है और इस तरह नहीं गुजरेगी। चलें एक दूसरे को अपनी अपनी रुदात सुनाते हैं, जो जो हम पे गुजरी है वो दास्तान सुनाते हैं। बाकी दरवेशों ने कहा, बिल्कुल सही फरमाया आपने। ए कलंदर, सबसे पहले आप अपनी कहानी हमें सुनाए। ये सरगुज़श्त मेरी जरा कान धर सुनो, मुझको फलक ने कर दिया ज़ैरो ज़बर सुनो। जो कुछ की पेश आई है शिद्दत मेरी तय, उसका बयां करता हूँ, तुम सरबसर सुनो। गरज पहले दरवेश ने अपने किस्से का आगाज किया और कहा, ए मेरे यारो, मेरी पैदाइश मुल्क यमन में हुई है। मेरा वालिद यमन का बहुत बड़ा सौदागर था। उस वक्त में कोई महाजन या व्यापारी उसके बराबर न था। हमारे शहरों में अक्सर कोठियाँ और बंगले थे और हजारों नौकर चाकर हमारी खरीदो फरोख्त के वास्ते मुकर्रर थे। लाखों रुपए नकद और जिन्स मुल्क मुल्क की घर में मौजूद थी। मेरे वालिद के 2 औलाद थे। एक खादिम कफनी सीली पहने जो तुम्हारे सामने बैठा है और अपनी कहानी सुना रहा है, और एक मेरी बहन जिसकी मेरे वालिद ने जीते जी एक सौदागर के बेटे से शादी कर दी थी। जब मेरी उम्र 13 साल की हुई तो अचानक मेरे वालिद का इंतकाल हो गया। वालिद के इंतकाल के बाद मैं अकेला पड़ गया, लेकिन मेरे वालिद के वसी कारोबार की वजह से उनके दोस्तों ने मेरे वालिद की पगड़ी मेरे सर पर पहना दी और मुझे अपने वालिद के मनसब पर बिठा दिया।
कच्ची जवानी का मेरा आलम था। बेतहाशा दौलत, हर किस्म का ऐशो इशरत मैसर था और मैं ऐशो इशरत में डूब गया। ऐसे दोस्त मेरे साथ चिमट गए जिन्होंने मुझे शराब नोशी और जुए में लगाया। हर शाम हर रात नाच गाने की महफिलें होती थी, नगमे सुरूर की महफिलें होती थी। मैं ऐशो इशरत में डूबा रहा। ये कभी न सोचा कि पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ खर्च हो रहा है। और आहिस्ता आहिस्ता सारा कारोबार डूबने लगा। जो जिसके हाथ पड़ा अलग किया, गोया लूट मचा दी। माल मुफ्त, दिल बेरहम। ऐसे खर्चे के आगे अगर कारून का खजाना भी होता तो भी वफा न करता। आखिर कुछ ही बरस के बाद मेरी ये हालत हुई कि फकत टोपी और लंगोट के अलावा कुछ भी बाकी न रहा। सारे दोस्त आशना जो मेरी दांत काटी रोटियां खाते थे मुझे एक एक करके छोड़ गए, बल्कि राह बाट में अगर कभी उनसे मुलाकात होती तो नजर फेर लेते। और सारे नौकर चाकर खिदमतगार छोड़कर किनारा हुए। सिवाय गम और अफसोस के कोई रफीक न ठहरा। यहाँ तक कि मेरी हालत फाकों तक पहुँच गई। एक दफा 3 दिन तक फाका हुआ। दिल में ख्याल हुआ कि अपनी बहन के घर जाता हूँ। अब वही घर मेरा एक सहारा है। लेकिन गैरत सामने आई कि तू तो ऐसे ऐशो इशरत में डूबे थे कि अपनी बहन की खबर तक न ली। और इस दौरान जब उसके 2-3 मातम रसीदा खत आए तूने उनका जवाब तक नहीं दिया। फिर बर्दाश्त करने की कोशिश की, मगर जब फाकू ने शिद्दत इख्तियार की तो मुंह पर बेहयाई का बुर्का लपेटे बहन के घर की तरफ चल दिया। जब बहन के दरवाजे पर दस्तक दी, एक खादिमा आई। मैंने उसे मेरी आमद का अपनी बहन से आने को कहा। गरज उस खादिमा ने मेरी बहन को मेरी आमद से आगाह किया। मेरी बहन मेरी हालत देखकर मुझे गले लगकर बहुत रोई। तेल माश और काले टिक्के मुझ पर सदके किए। कहने लगी, अगरचे मुलाकात से दिल बहुत खुश हुआ, लेकिन मेरे भाई तेरा ये क्या हाल हो गया। उस बात का जवाब मैं कुछ न दे सका। आंखों में आंसू डबडबा कर चुप हो रहा। बहन ने जल्दी से पोशाक सिलवाकर हमाम में भेजा। नहा धोकर 2 कपड़े पहने। एक मकान अपने पास से बहुत अच्छा तकल्लुफ का मेरे रहने को मुकर्रर किया। मेरे लिए उसने सब तरह की खातिरदारी की। उस मकान में दुनिया जहान की नेमतें मैसर करवाई। मैंने वैसी तस्दीक के बाद जो ये आराम पाया, खुदा की दरबार में 1000 शुक्र बजा लाया। कई महीने इसी फरागत से गुजर गए कि पाँव भी इस खलवत से बाहर न रखा। एक रोज मेरी बहन मेरे पास आई और बोली कि भाई, मेरा तो दिल एक लम्हे के लिए नहीं कह रहा कि तुझे अपनी नजरों से दूर कर लूं, पर मर्द बना है बाहर के काम करने के लिए और औरत बनी है घरदारी संभालने के लिए। अगर तुम इस तरह से यहाँ पड़े रहे तो लोग कहेंगे कि बाप दादा की दौलत तो सारी उड़ा ली, अब पड़ा है बहनोई के दौलत के पीछे और इसी को उड़ाने के लिए यहाँ आया है। अब मुनासिब तरकीब मैंने सोची है कि मैं तुम्हें कुछ दौलत देती हूँ और यहाँ से कई काफिले दमिश्क की ओर जाते हैं और मुख्तलिफ अजनास का कारोबार करके दमिश्क से सामान और अजनास यहाँ लाते हैं और यहाँ फरोख्त करते हैं। यहाँ बाजार में एक सौदागर जो पहचान वाला है, तुम उसके पास ये 16 तोड़े अशरफियों के उसे दे दो, जिसकी एवज वो तुम्हें कुछ अजनास दे देगा और अपने काफिले के साथ वो तुम्हें दमिश्क पहुँचा देगा। ये बात उसको बहुत माकूल लगी और बहन से कहा कि मेरे हक में ये बहुत बेहतर होगा, मैं आज ही उस सौदागर से मिलता हूँ। गरज बहन ने 16 तोड़े अशरफियों के उसे देकर रुखसत किया और ये अशरफिया लेकर वो उस सौदागर के पास जाकर उससे मशवरा करके मुख्तलिफ अजनास खरीद कर उसने जहाज में लदवा दिए और फिर अपनी बहन से इजाज़त लेकर कुछ अशरफिया साथ उठाकर एक तुर्की घोड़े पे सवार होकर दमिश्क की राह ली। मेरे यारों, कुछ दिनों के बाद जब मैं दमिश्क पहुंचा तो रात होने वाली थी। शहर के दरवाजे बंद होने वाले थे। मैंने जब देखा कि दरवाजे बंद होने वाले हैं, मैंने घोड़े की रफ्तार तेज कर ली, मगर मेरे पहुंचने से पहले ही शहर के दरवाजे बंद हो चुके थे। मैंने निगहबानों को आवाज दी कि मैं मुसाफिर हूँ, दरवाजे खोल दें, मगर अंदर से आवाज आई कि इजाजत नहीं है, आपको रात बाहर ही गुजारनी पड़ेगी। मैंने हर चंद मन्नत समाजत की, मगर बस ये आवाज आई कि सुबह अजानों के वक्त ही दरवाजे खुलेंगे, आपको रात बाहर ही इंतजार करना पड़ेगा। गरज
जब कोई चारा न बचा तो मैंने घोड़े को एक दरख्त से बांध लिया और खुद किले की दीवार के पास एक दरख्त से टेक लगाकर बैठ गया। जब आधी रात हुई तो सहरा सुनसान हो चुका था। जागने की खातिर इधर उधर टहलने लगा। अचानक अपनी नजरों के सामने क्या देखता हूँ कि एक सिंदूक किले की दीवार पर से नीचे आ रहा है। ये देखकर मैं हैरान हुआ कि ये क्या तिलस्म है। शायद खुदा ने मेरी हैरानगी और सरगर्दानी पर रहम खाकर खजाना गैब से इनायत किया है। जो ही वो सिंदूक जमीन पर आकर ठहरा, डरते डरते मैं पास चला गया तो देखा कि एक लकड़ी का सिंदूक है। मैंने लालच से उस सिंदूक को खोला तो क्या देखता हूँ कि एक माशूक खूबसूरत परी सी औरत, जिसके देखने से होश जाता रहा, घायल, लहू में तरबतर, आंखें बंद किए कुल बुलाती है। आहिस्ता आहिस्ता होंठ हिलाते हुए ये आवाज मुंह से निकालती है, ए कमबख्त बेवफा, ए जालिम पुरजफा, बदला उस भलाई और मोहब्बत का यही था जो तूने किया। भला एक जख्म और भी लगा, मैंने अपना तेरा इंसाफ खुदा को सौंपा है। ये कहकर उसी बेहोशी के आलम में उसने दुपट्टे का आंचल मुंह पे ले लिया। मेरी तरफ कुछ ध्यान न किया। मेरे यारो, फकीर ने ये देखकर और ये बात सुनकर गश खाए और सोचा, भला ऐसे खूबसूरत नाज़नीन सनम को कोई कैसे जख्मी कर सकता है। मैंने आहिस्ता से जुर्रात की और उसे पूछा कि तुम कौन हो और ये क्या माजरा है। अगर बयान करो तो मेरे दिल को तसल्ली हो। मेरी ये बात सुनकर अगरचे उसमें ताकत बोलने की न बची थी, लेकिन आहिस्तगी से कहा कि मेरे जख्मों के मारे मेरी जान निकल रही है। मैं बस कुछ वक्त की मेहमान हूँ। जब मेरी जान निकल जाए तो मेरी इल्तिजा है कि मुझ बदबख्त को इसी सिंदूक के साथ जमीन में गाड़ देना, ताकि मैं भले बुरे की ज़बान से नजात पालूं और दाखिले सवाब हो जाऊं। ये कहकर वो नाज़नीन चुप हो गई। मैं रात के इस पहर कुछ तदबीर न कर सका। गरज सुबह की अजान का इंतजार करता रहा कि कब रात निकल जाए और कब मैं उस नाज़नीन के इलाज की कोई तदबीर कर सकूं। वो थोड़ी सी रात ऐसी पहाड़ सी हो गई कि दिल घबरा सा गया। बारे खुदा खुदा करके सुबह जब नजदीक हुई, अजान की आवाज आने लगी तो मैंने फजर की नमाज पढ़कर उस सिंदूक को शहर के दरवाजे के अंदर खींच लिया और उस शहर में दाखिल होते ही हर एक आदमी और दुकानदार से हवेली किराए की तलाश करने लगा। ढूंढते ढूंढते एक मकान खुशकता नया फरागत का भाड़े लेकर जा उतरा। पहले उस माशूक को संदूक से निकालकर रूई के पहलू मुलायम बिछोना करके एक गोशे में लिटाया और आदमी एतबारी वहां छोड़कर फकीर जर्राह की तलाश में निकला। हर एक से पूछता फिरता था कि इस शहर में जर्राह कारीगर कौन है और कहाँ रहता है, और सबसे पूछा कि इस शहर में कोई जर्राह, कोई तबीब, कोई हकीम होता कि जख्मों का इलाज कर सकूं। एक मेहरबान ने कहा कि यहाँ एक हजाम है जो जर्राही का काम करता है, जिसका नाम ईसा है और जिसका पता उस मेहरबान इंसान ने मुझे बताया। मैं उसी पते को लेकर उस हजाम के दरवाजे पर पहुंचा और क्या देखता हूं कि एक बुजुर्ग सफेद पोश दहलीज पर बैठा है और कई आदमी मरहम पट्टी लिए कुछ पीस पी रहे हैं। उस फकीर ने मुझे खुश आमद की और सलाम किया। मैंने सलाम का जवाब देकर उस बुजुर्ग से कहा कि मैं एक मुसाफिर हूँ। मैं रात को शहर दमिश्क में पहुंचा, मगर दरवाजे बंद थे तो मेरे साथ मेरी बीवी भी थी। दरवाजे बंद होने की वजह से हम दोनों शहर से बाहर ठहरे थे कि आधी रात को अचानक डाका पड़ा और डाकुओं से मुजाहिमत के दौरान मेरी बीवी शदीद जख्मी हो गई। मुझसे कुछ न हो सका। रात जो बाकी थी जूं तू करके काटी। फजर होते ही शहर में आकर मकान किराए पर लिया। उनको वहां रखकर मैं तुम्हारे पास दौड़ आया। खुदा ने तुम्हें ये कमाल दिया है, इस मुसाफिर पर मेहरबानी करो। मेरे गरीब खाने तशरीफ ले आए। मेरी बीवी को देखें, अगर उसकी जिंदगी हुई और वो बच गई तो मैं सारी उम्र तुम्हारी गुलामी करूंगा। ईसा जर्राह बहुत रहमदिल और खुदा परस्त था। मेरी गरीबी की बातों पर तरस खाकर मेरे साथ उस हवेली तक आया। उस नाज़नीन के जख्मों को देखते ही मेरी तसल्ली की। बोला कि खुदा के करम से इस बीबी के जख्म 40 दिन भर आएंगे। गरज उस मर्द खुदा ने सारे जख्मों को नीम के पानी से धो दहा कर जो लायक टांकों के पाए उन्हें सिया।
کچھ زخموں کو مرہم اور کچھ پہ پٹیاں لگائی اور صاف کر کے مجھے تسلی دی کہ اب یہ خطرے سے باہر ہے۔ آپ نیم گرم پانی اس کے اوپر لایا کریں اور نرم غذا ہو سکے تو مرغ کے گوشت کا اس کے حلق میں اتارا کریں تاکہ یہ کمزور نہ ہو۔ یہ کہہ کر اس نے رخصت چاہی۔ میں نے بہت منت کی اور ہاتھ جوڑ کر کہا، تمہاری آمد سے میری بھی زندگی ہوئی، نہیں تو سوائے مرنے کے کچھ سوچتا نہیں، خدا تمہیں سلامت رکھے۔ عطر پان دے کر اسے رخصت کیا۔ میں رات دن خدمت میں اس پری کے حاضر رہتا، آرام اپنے اوپر حرام کیا۔ خدا کی درگاہ میں روز روز اس کے ٹھیک ہونے کی دعا مانگتا گیا اور سب کچھ بھول گیا۔ اچانک وہ سوداگر بھی پہنچ آیا اور میرا مال میرے حوالے کیا اور میں نے وہ سارا مال اونے پونے بھیج دیا۔ وہ مہربان عیسیٰ جراح روزانہ آتا تھا اور اس نازنین کے زخموں پر مرہم پٹی کرتا تھا۔ جب 40 روز مکمل ہوئے اور اس کے سارے زخم بھر آئے اور اس نے غسل شفا کا کیا، میرے یارو اس پری کا ایسا رنگ نکھرا کہ مکھڑا سورج کے مانند چمکنے لگا اور کندن کی طرح دہکنے لگا۔ نظر کی مجال نہ تھی جو اس کے جمال پر ٹھہرے۔ وہ جو کہتی سو میں وہ بجا لاتا۔ وہ اپنے حسن کے غرور اور سرداری کے دماغ میں جو میری طرف کبھی دیکھتی تو فرماتی، خبردار، اگر تمہیں ہماری خاطر منظور ہے تو ہرگز ہماری بات میں دم نہ مارے۔ جو ہم کہے سو بلا عزز کیجیے، اپنا کسی بات میں دخل نہ کرنا، نہیں تو پچھتاؤ گے۔ اس کی وجہ سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ حق میری خدمت گزاری اور فرما برداری کا اسے البتہ منظور ہے۔ فقیر بھی اس کی مرضی کے خلاف ایک کام بھی نہ کرتا، اس کا جو بھی فرمان ہوتا بس سر و چشم بجا لاتا۔ ایک مدت اس راز و نیاز میں گزری، اس کی جو فرمائشیں ہوتی میں پورا کرتا۔ میرے پاس جتنی بھی جنس اور دولت تھی وہ ساری ختم ہو گئی۔ اس بیگانے ملک میں کون تھا جو میرا اعتبار کرتا اور جسے قرض لے لیتا؟ غرض ایک دن میں جب گھر پہنچا تو حال یہ تھا کہ میری جیب میں ایک بھی پیسہ نہیں بچا تھا، کوئی دولت نہیں تھی، خالی ہاتھ پریشان تھا۔ وہ نازنین بڑی عقل مند تھی، مجھے دیکھتے ہی اس کو میرا حال سمجھ میں آیا اور بولی کہ پریشان نہ ہو، اور مجھے حکم دیا کہ ایک کاغذ اور قلم لے آؤ۔ میں نے حکم سمجھ کر کاغذ اور قلم لایا اور اس نے اس کاغذ پر کچھ لکھ دیا اور نیچے اپنے دستخط کر دیے اور مجھ سے کہا کہ فلانا گلی میں ایک حویلی ہے، اس مکان کے مالک کا نام سیدی بہار ہے، اس حویلی کا دروازہ کھٹکھٹانا، جو بھی باہر نکلے اس کو یہ تحریر دے دینا اور ادھر ٹھہر کر انتظار کرنا۔ جو اس نازنین نے مجھ سے کہا میں اس کے مطابق اسی حویلی پر جا پہنچا۔ دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر سے ایک حبشی غلام باہر آیا۔ میں نے وہ خط اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ وہ خط پڑھتے ہی وہ اندر محل میں چلا گیا اور کچھ دیر بعد جب وہ باہر نکلا تو 11 اور غلام اس کے ساتھ نکلے، جن کے سر کے اوپر بڑے بڑے رہپوش رکھے ہوئے تھے، اور مجھ سے کہا کہ ان سب کو ساتھ لے جاؤ۔ میں آگے چلا اور پورے 11 کے 11 غلام میرے پیچھے آ رہے تھے۔ جب میں اپنی حویلی پر جا پہنچا تو انہوں نے وہ سارے تشت دروازے پر رکھ دیے اور واپس چلے گئے۔ میں نے جب تشتوں کے کپڑے ہٹائے تو وہ اشرفیوں سے بھرے ہوئے تھے۔ وہ سب لے کر میں اندر داخل ہوا اور اس نازنین کی خدمت میں پیش کیا اور کہا کہ یہ سب مجھے اس گھر سے ملے۔ اس پری پیکر نے فرمایا کہ یہ 11 تشتے اشرفیوں کے لے اور خرچ میں لا، خدا رزاق ہے۔ فقیر اس نقد کو لے کر ضروریات میں خرچ کرنے لگا۔ اگرچہ خاطر جمع ہوئی پر دل میں یہ خلش رہی کہ یا الہی یہ کیا صورت ہے۔ بغیر پوچھے اتنا مال نا آشنا صورت اجنبی نے ایک محض پرزے کاغذ پر میرے حوالے کیا۔ اگر اس پری سے اس کا راز پوچھوں تو اس نے پہلے ہی منع کر رکھا ہے، مارے ڈر کے دم نہیں مار سکتا تھا۔ بعد 8 دن کے وہ معشوقہ مجھ سے مخاطب ہوئی کہ حق تعالیٰ نے آدمی کو انسانیت کا جامع عنایت کیا ہے کہ نہ پھٹے نہ میلا ہو جائے۔ اگرچہ پرانے کپڑے سے اس کی آدمیت میں فرق نہیں آتا پر ظاہر میں خلق اللہ کی نظروں میں اعتبار نہیں پاتا۔ اس نے مجھے حکم کیا کہ جاؤ، اس بازار کی چوک کے چوراہے پر ایک دکان ہے جہاں پر ہر قسم کا شاہی لباس اور جواہر موجود ہے اور ضرورت کی ہر قسم کی عروسی چیزیں موجود ہے۔ جاؤ اور میرے لیے اور اپنے لیے بھی کچھ لباس لے آؤ۔ غرض
میں کچھ اشرفیہ لے کر اس پتے پہ پہنچا جہاں اس نازنین نے مجھے جانے کا بتایا تھا۔ جب میں وہاں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس دکان میں ایک نہایت خوبصورت نوجوان بیٹھا ہے۔ میں نے سلام ادا کی اور اس نوجوان سے کہا کہ مجھے کچھ اشیاء کی ضرورت ہے، آپ مجھے دے دیجیے۔ اس نے فوراً میری طرف توجہ کی اور کہا کہ تم دمشق کے نہیں لگتے، کیا تم کہیں اور سے آئے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں، میں ملک یمن سے آیا ہوں، ادھر مسافر ہوں اور کسی کام کے واسطے یہاں ٹھہرا ہوں۔ وہ نوجوان باقی گاہک سے فارغ ہوا اور میری طرف خاص توجہ فرمائی، اور باتوں باتوں میں وہ بہت بے تکلف ہوا اور مجھ سے کہا کہ تم میرے مہمان بن جاؤ، تم مسافر ہو، ہمارے مہمان ہو، میں آپ کی مہمانداری کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے 100 بہانے کیے مگر اس نے مجھے چھوڑا نہیں، اور آخر کار رخصت ہونے سے پہلے اس نے مجھ سے یہ وعدہ لیا کہ اگلے دن میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ غرض میں اس دکان سے اٹھ کر اس پری کی خدمت میں واپس گھر پہنچ گیا۔ اس نازنین نے قیمت جواہر کی اور حقیقت جوہری کی پوچھی۔ میں نے سارا احوال مول تول کا اور اس کی مہربانی کا اور مہمانی کا کہہ سنایا۔ وہ بولی کہ آدمی کو اپنا قول و قرار پورا کرنا واجب ہے، آپ کو اس کی دعوت قبول کرنی چاہیے۔ تب میں نے کہا کہ میرا دل نہیں چاہتا کہ تمہیں اکیلا چھوڑ کر جاؤں، اور حکم اس کا جو تھا، غرض لاچار جاتا ہوں۔ میں نے کہا کہ جب تلک آؤں گا دل یہی لگا رہے گا۔ غرض یہ کہہ کر پھر اس جوہری کی دکان پر گیا۔ وہ مونڈے پر بیٹھا میرا انتظار کر رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی بول اٹھا، آؤ مہربان، بڑا انتظار کروایا آپ نے۔ وہی اٹھ کر میرا ہاتھ پکڑ لیا، جاتے جاتے ایک باغ میں لے گیا۔ وہ بڑی بہار کا باغ تھا، حوض اور نہروں کے فوارے چھوٹتے تھے، ہر ایک درخت مارے پھلوں کے بوجھ کی جوم رہا تھا، ہر مکان عالی شان میں فرش ستھرا بچھا تھا۔ وہاں لبی نہر ایک بنگلے میں جا کر بیٹھا۔ ایک دم کے بعد وہ اٹھ کر چلا گیا، پھر دوسری پوشاک معقول پہن کر آیا۔ میں نے دیکھ کر کہا سبحان اللہ، سن کر مسکرایا اور بولا مناسب یہ ہے کہ صاحب بھی اپنا لباس بدل ڈالیں۔ اس کی خاطر میں نے بھی دوسرے کپڑے پہنے، پھر بڑی ٹیپ ٹاپ سے تیاری ضیافت کی ہوئی اور سامان خوشی کا جیسا چاہیے موجود کیا، اور فقیر سے صحبت بہت گرم مزے کی باتیں کرنے لگا۔ جب کھانے سے فارغ ہوئے، جب 2 جام کی نوبت پہنچی تو 4 لڑکے صاحب جمال زلفے کھولے ہوئے مجلس میں آئے، گانے بجانے لگے۔ یہ عالم ہوا اور ایسا سما بندھا کہ اگر تان سین اس گھڑی ہوتا تو اپنی تان بھول جاتا۔ اس مزے کی محفل میں ایک بارگی وہ نوجوان آنسو بھر لایا۔ جب آنکھوں سے 2-4 قطرے آنسوں کے نکل پڑے تو مجھ سے بولا کہ اب ہماری تمہاری دوستی جانی ہوئی، پس دل کا بید دوستوں سے چھپانا کسی مذہب میں درست نہیں۔ ایک بات بے تکلف آشنائی کے بھروسے سے کہتا ہوں، اگر اجازت ہو تو اپنی معشوقہ کو بلا کر اس مجلس میں تسلی اپنے دل کی کروں، اس کی جدائی سے جی نہیں لگتا۔ یہ بات اس نے ایسے اشتیاق سے کہی کہ بغیر دیکھے اس فقیر کا دل بھی مشتاق ہوا۔ میں نے کہا مجھے تمہاری خوشی درکار ہے، سچ ہے معشوق کے بن کچھ اچھا نہیں لگتا۔ غرض اس نوجوان نے چلوں کی طرف اشارہ کیا، اور ایک کالی کلوٹی بتنی سی عورت جس کے دیکھنے سے انسان بے اجل مر جائے اس جوان کے پاس آن بیٹھی۔ میرے یارو، فقیر اس کو دیکھتے ہی ڈر گیا، دل میں کہا کہ یہی بلا محبوبہ ایسے جوان پری ذات کی ہے جس کی اتنی تعریف اور اشتیاق ظاہر کیا۔ میں نے لا حول پڑھ کر دم مارا۔ اسی کیفیت میں 3 دن 3 راتیں مجلس شراب اور راگ و رنگ کی جمی رہی۔ میں خواب غفلت میں بے اختیار سو گیا۔ جب صبح ہوئی اس جوان نے جگایا، کئی پیالے خمار شکنی پلا کر اپنی معشوقہ سے کہا اب تکلیف زیادہ مہمان کو دینی خوب نہیں۔ دونوں ہاتھ پکڑ کر مجھے اٹھا لیا۔ میں نے رخصت مانگی، خوشی بخوشی اس نے مجھے اجازت دی۔ تب میں نے جلدی سے اپنے قدیمی کپڑے پہنے اور اپنے گھر کی راہ لی اور اس پری کی خدمت میں جا کر حاضر ہوا۔ اس 3 دن کی غیر حاضری سے نہایت خجل ہوا اور اپنے اوپر افسوس کیا، اور قصہ ضیافت کا اور اس صاحب کے نہ رخصت کرنے کا سارا بتا دیا۔ وہ ایک دانا زمانے کی حسین پیکر تھی، تبسم کر کے بولی میں نے آپ کو معاف کیا،
کیا مذائقہ اگر ایک دوست کی خاطر رہنا ہوا، مگر تمہاری کیا تفسیر ہے؟ جب انسان کسی کے گھر جاتا ہے تب اس کی مرضی سے ہی واپس آتا ہے، لیکن مفت کی مہمانی زیبا نہیں۔ اب اس بات پر چپکے ہو رہو گے یا اس کا بدلہ بھی اتارو گے؟ اب آپ پر یہ لازم ہے کہ جا کر اس سوداگر بچے کو اپنے ساتھ لے آؤ اور اس کی واپس مہمانداری کرو۔ آپ اسباب کا کچھ اندیشہ نہ کریں، خدا کے کرم سے ایک دم سے میں سب لوازمات تیار کرواؤں گی اور بخوبی مجلس ضیافت کی رونق پائے گی۔ فقیر اس بات کو حکم سمجھ کر اس جوہری کے پاس گیا اور کہا کہ تمہارا فرمانا تو میں نے سر آنکھوں سے بجا لایا، اب تم بھی مہربانی کی راہ سے میری عرض قبول کرو۔ اس نے کہا کہ جان و دل سے حاضر ہوں۔ تب میں نے کہا کہ اگر اس بندے کے گھر تشریف لے آئے تو آپ کی نوازش ہوگی۔ اس جوان نے بہت عذر اور ہیلے کیے پر میں نہ مانا، اور جب تک اس کو راضی نہ کیا اس کا ہاتھ نہ چھوڑا۔ غرض میں ساتھ ہی ساتھ اس کو اپنے مکان کی طرف لے چلا، لیکن راہ میں یہی فکر تھی کہ اگر آج اپنے تئیں مقدر ہوتا تو ایسی خاطرداری کرتا کہ یہ بھی خوش ہو جاتا۔ اب میں اسی لیے جاتا ہوں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ بس اسی پریشانی میں گھر کے نزدیک جو پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ دروازے پر دھوم دھام ہو رہی ہے، گلیارے چھڑکاؤ کر رہے ہیں، عطر چھڑکے جا رہے ہیں۔ میں حیران ہوا، لیکن اپنا گھر جان کر اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ تمام حویلی میں فرش مکلف لائق ہر مکان کے جا بجا بچھا ہے اور مسندیں لگی ہیں۔ ایک طرف چراغاں کی بہار ہے اور سرکنوں کے روشن ہے۔ سب آدمی اپنے اپنے عہدوں پر مستعد ہے۔ باورچی خانے میں دیگیں کھڑک رہی ہے اور شورے کی سراہیاں ہل رہی ہے۔ غرض سب اسباب پادشاہانہ موجود ہے۔ میں نے اس جوان کو لے کر مسند پر بٹھایا، مگر دل میں حیران تھا کہ یا الہی اتنے کم عرصے میں یہ ساری تیاری کیسے ہوئی۔ ہر طرف دیکھتا پھرتا تھا لیکن اس پری ناز کا کہیں نشان نہ پایا۔ اسی جستجو میں ایک مرتبہ باورچی خانے کی اور نکلا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ نازنین ایک مکان میں گلے میں کرتی، پایوں میں تہ پوشی، سر پر سفید رومالی اوڑی ہوئے بن گہنے پہنے کھڑی ہے۔ نہیں محتاج زیور کا جسے خوبی خدا نے دی، کہ جیسے خوش نما لگتا ہے دیکھو چاند بن گہنے۔ میرے یارو، وہ نازنین کھانا بنانے والوں کی خبر گیری میں مصروف تھی اور ہر ایک کو تاکید کر رہی تھی کہ کھانا مزیدار ہو۔ اسی محنت سے اس کا گلاب سا بدن پسینے پسینے ہو رہا تھا۔ میں اس کے پاس جا کھڑا ہوا اور اس کی سمجھ بوجھ کو دعائیں دینے لگا۔ یہ خوشامد سن کر تیوری چڑھا کے بولی، آدمی سے ایسے کام ہوتے ہیں کہ فرشتے کی محال نہیں۔ میں نے بھلا ایسا کیا کیا جو آپ اتنے حیران ہو رہے ہیں؟ تمہارے اس طرح سے باتیں بنانے سے مجھے خوشی نہیں ہوتی۔ بھلا یہ بھی آپ کی آدمیت ہے کہ مہمان کو اکیلا چھوڑ آئے، وہ اپنے جی میں کیا کہتا ہوگا۔ آپ جلد جائیں اور مہمان کی خاطرداری کریں اور اس کی معشوقہ کو بھی بلوا کر اس کے پاس بٹھائیں۔ میں اس نوجوان کے پاس گیا اور گرم جوشی سے اسے باتیں کرنے لگا۔ میں نے اس جوان سے کہا، میں آپ کا مخلص اور خادم ہوں، بہتر یہ ہوگا کہ وہ صاحب جمال کہ جس کی طرف دل آپ کا مائل ہے وہ اگر تشریف لائے تو بڑی بات ہوگی۔ اگر اجازت دیں تو کوئی خادم اسے بلانے کی خاطر بھیج دو۔ یہ سنتے ہی وہ خوش ہو کر بولا، بہت اچھا، اس وقت تم نے میرے دل کی بات کہی۔ میں نے ایک خادم کو بھیجا۔ جب آدھی رات ہوئی وہ چڑیل چوڈول پر سوار ہو کر بلائے ناگہانی سی آ پہنچے۔ میں نے لاچاری سے مہمان کا استقبال کر کے اس جوان کے برابر میں اسے بٹھا لیا۔ جوان اسے دیکھتے ہی ایسا خوش ہوا کہ جیسے اسے دنیا کی نعمت مل گئی۔ وہ بھوتنی بھی اس جوان پریزاد کے گلے لپٹ گئی۔ سچ مچ یہ تماشا ہوا جیسے 14ویں رات کے چاند کو گہن لگ چکا ہو۔ جتنے مجلس میں آدمی تھے اپنی اپنی انگلیاں دانتوں میں دبانے لگ گئے کہ کیا کوئی بلا اس جوان پر مسلط ہوئی۔ سب کی نگاہ اسی طرف تھی۔ تماشا مجلس کا بھول کر اس کا تماشا دیکھنے لگے۔ ایک شخص کنارے سے بولا کہ یارو، عشق اور عقل میں ضد ہے، جو کچھ عقل میں نہ آئے یہ کافر عشق کر دکھائے۔ لیلا کو مجنوں کی آنکھوں سے دیکھو۔ سبھوں نے کہا، آشنا، صحیح بات ہے،
میں اس نازنین کے حکم کے مطابق مہمان کی خاطرداری میں مشغول تھا۔ چنانچہ مجھے مہمان کے آداب کے ساتھ اس کا ہم پیالہ ہم نوالا بننا تھا۔ میں اس نازنین کے خوف سے کھانے پینے کی طرف بالکل رجوع نہ کرتا تھا اور مہمانداری پوری طرح نبھاتا تھا۔ اسی کیفیت میں 3 دن 3 راتیں گزر گئی۔ چوتھی رات وہ جوان نہایت جوش سے مجھے بلا کر کہنے لگا، اب ہم رخصت چاہتے ہیں، تمہاری خاطر اپنا سب کاروبار چھوڑ چھاڑ کر 3 دن سے تمہاری خدمت میں حاضر تھے، تم بھی تو ہمارے پاس ایک دم بیٹھ کر ہمارا دل خوش کرو۔ میں نے سوچا کہ مہمان کی خاطرداری کرنی چاہیے اور کہا کہ جو آپ کا حکم۔ اس کے ساتھ ہی نوجوان کو پیالہ پیش کیا گیا اور میں نے بھی پی لیا۔ پھر تو ایسا دور چلا کہ تھوڑی دیر میں سب آدمی مجلس کے بے خبر ہو گئے اور باقیوں کے ساتھ میں بھی بے ہوش ہو گیا۔ جب صبح ہوئی اور آفتاب 2 نیزے بلند ہوا، تب میری آنکھ جو کھلی تو کیا دیکھتا ہوں کہ نہ وہ تیاری ہے، نہ وہ مجلس، نہ وہ پری، فقط خالی حویلی پڑی ہے، مگر ایک کونے میں کمبل لپٹا ہوا ادھر ہے۔ جو ہی میں نے اسے کھول کر دیکھا تو کیا دیکھا کہ وہ جوان اور اس کی معشوقہ دونوں سر کٹے پڑے ہیں۔ یہ منظر دیکھتے ہی میرے حواس جانے لگے، عقل نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ حیرانی سے چاروں اور جھانکنے لگا۔ اتنے میں ایک خواجہ سرا جسے ضیافت اور کھانے کی دیکھ بھال میں دیکھا تھا مجھے نظر آیا۔ مجھے اس کے دیکھنے سے کچھ تسلی ہوئی۔ میں نے اس خادم سے احوال اس حادثے کا پوچھا۔ اس نے جواب دیا کہ تمہیں اس بات کی تحقیق کرنے سے کیا فائدہ ہوگا۔ میں نے اپنے دل میں غور کی کہ سچ تو ہے۔ غرض اس سے پوچھا کہ خیر یہ تو بتائیں کہ وہ میری نازنین کہاں ہے۔ تب اس نے کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ کہہ دوں گا۔ کہا کہ تجھ جیسا کم عقل آدمی نہیں دیکھا، 2 دن کی دوستی اور ہو چلے بے تکلف ہونے، تو اتنا مدہوش رہا کہ تجھے حواس ہی نہ رہے۔ میں اپنی حرکت اور اس کی نصیحت سے بہت نادم ہوا، سوائے معافی کے اس زبان سے کچھ نہ نکلا۔ آخر منت سماجت کی کہ مجھے کچھ بتائیں تو صحیح۔ غرض اس آدمی نے مہربان ہو کر مجھے اس نازنین پری پیکر کے بسیرے کا نقشہ بتایا اور مجھے رخصت کیا۔ جیسے تیسے کر کے میں نے اس جوان اور اس کی معشوقہ کی لاشوں کو ٹھکانے لگایا اور اس تہمت اور فساد سے الگ ہوا، اور شوق اس پری نازنین کا دل میں لیے کبھی گرتا کبھی سنبھلتا کبھی گھبرایا، اس کی تلاش میں اسے ڈھونڈنے کے لیے نکل گیا۔